سید یوسف رضا گیلانی اس سے پہلے جو عدالت میں پیش ہوئے تھے تو انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ توہین عدالت کا سوچا بھی نہیں جا سکتا. اور ساتھ ہی ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت ہمارے ساتھی اینکر اشفاق اسحاق بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں اس خصوصی ٹرانسمیشن میں. جی بہت شکریہ سارا. اور تمام تر صورتحال ہم اپنے ناظرین کو بتاتے جا رہے ہیں. توہین عدالت کیس میں وزیر اعظم عدالت پہنچ چکے تھے اور اب انہیں فرد جرم عائد کر دی گئی ہے. اور وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے فرد جرم کو چیلنج کر دیا ہے اور انہوں نے ان پر الزامات لگائے گئے تھے، جو چارج شیٹ ان کو دی گئی تھی، اس کو ماننے سے انکار کر دیا. ہمارے ساتھ فخر الرحمان موجود ہیں، ان سے اس بارے میں مزید بات کرتے ہیں. جی فخر، بتائیے گا اس تمام کارروائی کے بارے میں. بینچ نے وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی پر توہین عدالت کے قانون کے تحت فرد جرم جو ہے وہ عائد کرتی ہے اور ان کو جو چارجز لگائے گئے ہیں وہ پڑھ کر سنائے گئے ہیں. اور اس میں جسٹس ناصر ملک نے یہ جو چارجز جو تھے وہ پڑھ کر سنائے اور اس میں ہم کو کہا کہ آپ نے دیدہ دانستہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا سوئس حکام کو منی لانڈرنگ کے حوالے سے جو مقدمات تھے دوبارہ کھولنے کے لیے، اس کو آپ نے دیدہ دانستہ آپ نے وائلیشن کی، خلاف ورزی کی عدالت کی آرڈر کی، اور آپ کے اوپر یہ قانونی طور پر یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ آپ عدالت کے فیصلے پر عمل درآمد کریں، اور آپ نے ایسا نہیں کیا تو یہ ہم آپ کے خلاف توہین عدالت کے قانون کے تحت کارروائی کا حکم کرتے ہیں. وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی نے جو فرد جرم پر عائد کی گئی ہے اس سے جو ہے انکار کیا ہے اور انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس کو کنٹیسٹ کریں گے اور اطلاع کریں گے اس کے اوپر. وہ آپ کو بنائیے براہ راست. تو اس میں جسٹس ناصر ملک نے کالے پین کے ساتھ سب سے پہلے دستخط کیے اور اس کے بعد تمام ججز نے جو ٹرائل کے حوالے سے جو فیصلہ تھا اس کے اوپر دستخط کیا. اور اس کے بعد وزیر اعظم سے پوچھا گیا کہ کیا ان کا کیا موقف اس حوالے سے، تو انہوں نے ابھی کچھ دیر پہلے عدالت کے سامنے کہا ہے کہ وہ پیش جرم سے انکار کرتے ہیں اور کنٹیسٹ کریں گے. اچھا، تو اب کیا کارروائی ہوگی فخر الرحمان؟ اب صحت جرم سے تو وزیر اعظم صاحب نے انکار کر دیا ہے، اب آگے کیا کارروائی ہوگی؟ جی اس وقت جو کورٹ کے اندر بیرسٹر اعتزاز احسن اور وزیر اعظم رضا گیلانی عدالت کے سامنے کھڑے ہیں اور وہ اپنا موقف جو ہے وہ پیش کریں. جیسے اس حوالے سے ہمارے پاس مزید تفصیل آ جاتی ہے ہم اپنے ناظرین کو بتائیں گے. اچھا فخر الرحمان، ہمیں یہ بتائیے گا کہ یہ جو سماعت ہو رہی ہے، تاریخ کی اہم ترین سماعت ہو رہی ہے، کب تک جاری رہنے کا امکان ہے؟ اور کیونکہ وزیر اعظم نے جو پیش جرم ہے اس کو انکار کر دیا ہے تو لہٰذا اب ان کے جو وکیل بیرسٹر اعتزاز احسن ہیں وہ باقاعدہ ان کا کیس لڑیں گے. اور اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ عدالت جو ہے کیا سماعت جو ہے ملتوی کرتی ہے یا آج ہی اس حوالے سے کارروائی جو ہے عمل میں لائی جائے گی، یہ بھی تھوڑی دیر میں پتہ چلے گا. اور اگر کچھ شہادتیں ہوئی تو وہ بھی سامنے سے. جی فخر الرحمان بہت شکریہ آپ کا. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے. وزیر اعظم پر سارا فرد جرم عائد کر دی گئی ہے اور وزیر اعظم صاحب نے صحت جرم سے انکار کر دیا. جسٹس ناصر الملک جو کہ اس بینچ کے سربراہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے دیدہ دانستہ سوئس حکام کو خط لکھنے کے حوالے سے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اس پر عمل درآمد نہیں کیا اور آپ کی ذمہ داری بنتی تھی کہ آپ اس حکم پر عمل درآمد کریں اور آئین و قانون کے مطابق کارروائی. اپیل ہوئی تھی اس میں بھی عدالت کی جانب سے وزیر اعظم کے وکیل کو یہ پیشکش کی گئی تھی کہ اگر خط لکھ دیا جاتا ہے تو اس کیس کو فوری طور پر نپٹا دیا جائے گا. لیکن بظاہر اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اوور آل یہی سیناریو نظر آ رہا ہے کہ حکومت کی جانب سے کوئی دلچسپی نہیں لی جا رہی ہے خط لکھنے کے حوالے سے، کیونکہ آج بھی کچھ ایسی قیاس آرائیاں تھیں کہ ہو سکتا ہے کہ حکومت کی جانب سے جو اسٹریٹجی اپنائی جائے اس میں عدالت سے معافی بھی مانگی جا سکتی ہے یا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ سوئس حکام کو خط لکھا جا رہا ہے. لیکن ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ کیونکہ اس طرح کی سچویشن پہلے بھی اگر معافی مانگنی ہوتی یا سوئس حکام کو خط لکھنا ہوتا تو ایک جو قانونی ماہرین ہیں ان کی آرائی یہی ہے کہ حکومت کے پاس بہت پہلے وقت تھا، حکومت وہ کر سکتی تھی اور آج بھی یہ سچویشن نظر نہیں آتی. آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعظم نے چند دن پہلے خطاب کیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا تھا کہ پہلے ورکرز قربانیاں دیتے تھے اور اب ورکرز کی قربانیاں دینے کا وقت گزر چکا ہے، اب لیڈروں کی قربانیاں دینے کا وقت ہے. اب گزشتہ روز ٹویٹر پر بقاور بھٹو زرداری کا جو پیغام ہے وہ سامنے آیا. انہوں نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی جیلوں سے گھبرانے والی نہیں ہے. میرے والد نے 11 سال سے زائد جیل کاٹی. اور آپ نے جیل کا ذکر کیا ہے تو وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی نے یہ بھی کہا تھا کہ میں
जेल जाने को तैयार हूं लेकिन खत नहीं लिखा जाएगा। इस वक्त हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद हैं आज न्यूज के नुमाइंदे तारिक चौधरी। एक मरतबा फिर से उनकी जानिब चलते हैं। जी तारिक चौधरी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी, तो बताइएगा कि आप इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हैं, क्या माहौल है वहां पर? तारिक चौधरी तक फिर वक्त आवाज नहीं जा रही है, लेकिन सारा हम बात कर रहे थे कि जब 19 जनवरी को सबसे पहले वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए तो आपको याद होगा कि उस वक्त उन्होंने एक नई बात की। इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि सदर की इम्यूनिटी को अदालत में डिस्कस किया गया हो, क्योंकि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर ऐसा कोई मामला है तो आप अदालत में लाएं, अदालत ये फैसला करेगी कि उनको इम्यूनिटी हासिल है या नहीं है। उस दिन वजीर आजम साहब पहुंचे और उन्होंने सबसे पहले ये जिक्र किया कि स्विस हुक्काम को खत इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि वजीर आजम को सदर साहब को इम्यूनिटी हासिल है। और उसके बाद फिर अदालत उज़्मा ने जब समाअत 1 फरवरी तक मुलतवी की थी तो अदालत उज़्मा के जो बेंच था उसने ये कहा था कि नेक्स्ट जो प्रोसीडिंग होगी उस पर वजीर आजम को मुस्तस्ना भी किया जाता है और साथ ही इस पर जो एतजाज अहसन साहब को यह कहा गया कि आप है आर्टिकल 248 के हवाले से सदर के इस्तिस्ना के हवाले से अदालत में दलाइल देंगे। लेकिन एतजाज अहसन साहब पेश हुए, दीगर मामलात पर गुफ्तगू हुई, लेकिन सदर की इम्यूनिटी के हवाले से आर्टिकल 248 के हवाले से कोई गुफ्तगू नहीं हुई, क्योंकि पीपल्स पार्टी के बाद रहनुमा ये समझते हैं कि यह अदालत को आइन की तशरीह का पूरा इख्तियार हासिल है और मुमकिन तौर पर कोई वो ऐसी बात कर सकती है जिससे इम्यूनिटी के वेव होने का खदशा हो। दूसरी जानिब जो बात की गई वो स्विट्जरलैंड में आपको याद होगा कि कहा गया कि जो केसेस क्लोज किए गए थे वो मलिक कयूम के खत वजह से नहीं बल्कि मेरिट की वजह से क्लोज किए गए थे। हालांकि ऐसा नहीं था। इस पर भी स्विट्जरलैंड की कोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन मजिस्ट्रेट ने भी कन्विक्ट किया था सदर आसिफ अली जरदारी को, और उसके बाद जो वहां की कोर्ट ऑफ अपील्स है वहां पर भी ये मुकदमा गया था, लेकिन उस पर फैसला जो है वो उनके अगेंस्ट ही आया था और 6 दिन पहले आया था जब गिलानी साहब ने अपनी हुकूमत संभाली थी। कुछ दिन पहले हमने जो खबर पड़ी थी उसमें जो मुल्क के 4 बड़े केसेस हैं उसमें सदर आसिफ अली जरदारी का केस भी शामिल है। हमारे साथ मौजूद हैं आज न्यूज के नुमाइंदे तारिक चौधरी। एक मरतबा फिर से उनकी जानिब चलते हैं। जी तारिक, बताइएगा कि वजीर आजम ने फर्द जुर्म को चैलेंज कर दिया है और वजीर आजम गिलानी ने 2 सफात पर मुश्तमिल फर्द जुर्म भी पड़ी है। मजीद आपके पास क्या डिटेल है इसकी? देखिए, जैसा मैंने पहले अर्ज किया कि ये सारा कुछ जो कुछ हो रहा है शायद बहुत से लोगों की क्या रवैयों के तो बिल्कुल बरक्स हो, लेकिन कानूनी तरीक़ाकार के बिल्कुल ऐन मुताबिक है और यही तरीक़ाकार होता है हर तरह के केसेस में। जब किसी शख्स के खिलाफ इल्जामात लगते हैं तो वो सेहत जुर्म से इनकार करता है और आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ जब नासिरुल मुल्क साहब की सरबराही में इस बेंच ने फर्द जुर्म जो है पढ़ के सुनाई तो उन्होंने उसी तरीक़ाकार के मुताबिक उसकी सेहत से इनकार किया। अभी चैलेंज का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा था शायद मैं तो उसको मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि चैलेंज नहीं होता। जब किसी के खिलाफ इल्जामात लगते हैं तो वो उन इल्जामात की सेहत से इनकार करता है। इसका मतलब ये होता है कि वो प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार है और उनके वकील जो होंगे, जो शख्स जिस पर इल्जाम लगता है उसका वकील जो है बाकायदा तौर पर, यानी कि ये जो चैलेंज का लफ्ज़ है ये ज्यादा सख्त लफ्ज़ है। सिर्फ ये कहा जा सकता है कि सेहत जुर्म से वजीर आजम ने अपने इनकार कर दिया। यकीनी तौर पर जो हर मुल्ज़म होता है, अगर हम एक लम्हे के लिए भूल जाएं कि आज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान वहां पर पेश हुए हैं, कोई भी मुल्ज़म जब पेश होता है और उसके खिलाफ फर्द जुर्म आयद होती है तो 2 ही तरीके होते हैं। या तो मुल्ज़म जो है वहां पर इतनी हिम्मत का मुजाहरा करे और इतनी अखलाकी जुर्रत का या मुजाहरा करे और कहे कि हाँ मैंने ये जुर्म का इर्तिकाब किया। इस तरह होता है बाद दफा, लेकिन आमतौर पर यह होता है कि मुल्ज़म जो है वो इनकार करता है सेहत जुर्म से, क्योंकि जाहिर है उसके बाद अगर सेहत जुर्म से इनकार करता है तो फिर एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ शुरू होता है जिसके मुताबिक उस शख्स को दिफा का हक होता है, उसके वकील पेश होते हैं, वकील दलाइल देते हैं और दलाइल उस वक्त तक दिए जाते हैं जब तक वो वकील मुतमईन न हो जाए या जब तक अदालत महसूस न कर ले। तारिक, इससे पहले आपको याद होगा लगभग 9 बजे के करीब आपकी बात हो रही थी सारा से, तो आपने कहा था कि ये जो फर्द जुर्म आयद करने का सिलसिला होता है ये ज्यादा देर जारी नहीं रहता, लेकिन अब आपने कहा कि दलाइल दिए जा रहे हैं और डिफेंड कर रहे हैं खुद को, तो क्या ये मुमकिन है कि ये भी सिलसिला उसी तरह 6 से 7 घंटे या फिर किसी अगले रोज पर चला जाए? जी, मैंने ये कहा था कि जो फर्द जुर्म सुनाने का मरला होता है चंद मिनटों पर मुश्तमिल होता है, चूंकि जाहिर है फर्द जुर्म ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 सफात पर मुश्तमिल होती है और उसमें 4 या 5 मिनट लगते हैं। तो जब उन्होंने फर्द जुर्म सुना दी थी उसके बाद अब जब सेहत जुर्म से इनकार किया जाता है तो यकीनी तौर पर उसी दिन उसी वक्त दलाइल का आगाज आमतौर पर नहीं होता। आज ये हो सकता है किस तरह हो, लेकिन होता यह है कि उसके बाद एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उसको पूरा किया जाता है। आज प्रोसिक्यूटर का तकर्रर होगा, वो प्रोसिक्यूटर जो है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी होते हैं, कोई और भी हो सकता है। उसके बाद बाकायदा एक
جو شہادتیں ہیں دونوں فریقین جو ہیں اپنے اپنی طرف کی شہادتیں ریکارڈ کرواتے ہیں. شہادتیں ریکارڈ کروانے کے بعد اس کے بعد پھر جو وکیل صفائی ہے وہ اپنے کلائنٹ کے حق میں ایک دلائل کی مہم چلاتا ہے, دلائل کا آغاز کرتا ہے, اور اس میں 1 دن بھی لگ سکتا ہے, 2 دن بھی لگ سکتے ہیں, 4 دن بھی لگ سکتے ہیں. کورٹ جو ہے وہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ بھی کر سکتی ہے اور کورٹ درمیان میں ایڈجرن بھی کر سکتی ہے اور اگلی تاریخیں بھی دے سکتی ہے. اس کے بعد اس ملزم کو بلایا جاتا ہے, ملزم سے اس کا حتمی بیان لیا جاتا ہے. اس کا حتمی بیان لینے کے بعد کہیں فیصلے کی نوبت آتی ہے. تو میں صبح سے عرض کر رہا ہوں کہ آج فوری طور پر اس بات کا امکان بہت کم ہے کہ آج ہی سزا سنا دی جائے. دلائل جب ہوتے ہیں تو اس کے بعد جو وکلا ہے, سینئر وکلا ہیں, وہ بہت سے قانونی پیچیدگیوں کا, پروسیجرل طریقوں کا اور بہت سے جو ڈیلیئنگ یا ان کے خیال میں قانونی طریقہ کار ہوتا ہے اس کا سہارا لیتے ہیں. تو یہ لمبا پروسیس ہے میرے خیال میں. بار بار میں تو یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اب جیسا کہ انہوں نے صحت جرم سے انکار کیا ہے تو آئندہ پیشی پر وہ اپنی صفائی میں شہادتیں پیش کریں گے, یعنی جو عدالت ہے وہ نے یہ ہدایت کر سکتی ہے کہ آئندہ پیشی پر شہادتیں پیش کی جائیں اور اس کے بعد باقاعدہ ٹرائل کا آغاز ہوگا. جی, باقاعدہ طور پر شہادتیں پیش کرنے کے لیے ابھی یہ دیکھنا ہے کہ کورٹ کیا ان کو ہر پیشی پہ آنے کا پابند کرتی ہے یا کورٹ ان کو جس طرح کہا جاتا ہے کہ اصالتاً یا وکالتاً پیش ہوں. تو اگر کورٹ نے کہا کہ وہ ہر پیشی خود آئیں, اگر پیشیاں ہوئی تو پھر ان کو ہر پیشی پہ خود آنا پڑے گا. اگر کورٹ یہ کہتی ہے کہ آپ چونکہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں, ابھی آپ پہ الزامات جو ثابت نہیں ہوئے تو آپ آئندہ پیشے سے مستثنا ہیں, تو یہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ایک خاصا لمبا طریقہ کار ہے. تو طارق چودھری, آپ نے یہ بھی ابھی کہا کہ حتمی بیان کے لیے وزیر اعظم کو طلب کیا جا سکتا ہے, تو کیا ایسا ممکن ہے کہ وہ بیان بھی وکیل کے ذریعے لیا جائے یا وزیر اعظم کو پیش ہونا ہوگا اس کے لیے, اگر یہ پروسیس؟ میرا خیال ہے کہ جس طرح سے جسٹس طارق محمود صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے پاس آئے تھے اور انہوں نے ایکسپلین کیا تھا طریقہ کار کو, تو عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ جب حتمی بیان لینا ہو تو وہ ظاہر ہے ملزم سے ہی لیا جاتا ہے, اور پھر یا جس دن سزا سنانی ہو یا جزا سنانی ہو, رہائی کا مرحلہ آنا ہو, جس دن کورٹ نے فیصلہ دینا ہوتا ہے, اس دن ملزم کا کورٹ میں موجود ہونا ضروری ہوتا ہے. کیونکہ اگر کسی ملزم کے خلاف سزا ہو جائے 6 مہینے کی, 1 دن کی, یا بعض اوقات کورٹ میں ایسی پریسیڈنٹس بھی موجود ہیں کہ کورٹس یہ کہتی ہیں کہ آپ کو سزا دی جاتی ہے ایڈجرنمنٹ آف دس پروسیڈنگ, یعنی اس عدالت کے وقت ختم ہونے تک. ہر وہ صورت میں کئی دفعہ ایسے مرحلے بھی آتے ہیں. اگر ہم آج کے اس کیس کو بھول جائیں تو ہوتا یہ ہے کہ اگر ملزم کو سزا ہو جائے تو ظاہر ملزم نے وہیں پر گرفتار ہو جانا ہوتا ہے, پھر اس کو جیل بھجوانے کا مرحلہ ہوتا ہے. تو اس موقع پر ملزم کا جو موقع پر موجود رہنا ضروری ہوتا ہے. جب آخری مرحلہ آئے گا, جب ان کو اس دن جس دن فیصلہ ہونا ہوگا, اس دن یقینی طور پر پرائم منسٹر پاکستان کو کورٹ روم میں موجود رہنا ہوگا. جی اچھا, ساتھ ہی ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو پروسیکیوٹر کے حوالے سے بات کی کہ اٹارنی جنرل جو ہوتے ہیں, آئینی طور پر یہ ہوتا ہے کہ اٹارنی جنرل کو پروسیکیوٹر مقرر کیا جاتا ہے, لیکن آپ کے پاس کیا خبریں آ رہی ہیں کہ ممکنہ طور پر اگر وہ نہیں تو کون پروسیکیوٹر ہو سکتا ہے؟ طارق سے پہلے آپ اس کا جواب ہمیں دیں. ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ عدالت نے حکم جاری کیا ہے کہ استغاثہ 16 فروری تک دستاویزات داخل کرے. ہم آپ کو ایک مرتبہ پھر سے بتاتے چلیں کہ استغاثہ 16 فروری تک دستاویزات داخل کرے. یہ عدالت کی جانب سے حکم جاری کیا گیا ہے اور اعتزاز احسن نے یہ کہا ہے کہ میں 24 فروری کو جواب داخل کروں گا, اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں لندن جا رہا ہوں اور 21 فروری کو واپس آؤں گا. جی یہ تازہ ترین خبر آپ تک پہنچی ہے کہ اعتزاز احسن. جی طارق, آپ کنٹینیو کیجیے گا. بلکہ جی, میں تو پہلے ہی عرض کر رہا تھا آپ کو کہ طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ اب 16 فروری کو استغاثہ جو ہے وہ ریکارڈ پیش کرے گا, شہادتیں پیش کرے گا. اس کے بعد ابھی آپ خود بتا رہے ہیں کہ اعتزاز احسن نے کہا ہے کہ وہ اس کا جواب 24 فروری کو دیں گے, چونکہ اس دوران انہوں نے کہیں باہر جانا ہے. تو اس طرح سے ہوتا ہے کہ جو وکلا ہوتے ہیں, سینئر وکلا, ان کے یقینی طور پر ان کے پاس صرف ایک کیس نہیں ہوتا ہے, ان کے پاس بہت سے اہم کیس ہیں جو پہلے سے پائپ لائن میں ہوتے ہیں. ان کی اپنی ذاتی مصروفیات بھی ہوتی ہیں, ان کی اعتزاز احسن کے جو پائی کے وکیل ہیں ان کی انٹرنیشنل مصروفیات بھی ہوتی ہیں, خانگی مصروفیات بھی ہو سکتی ہیں. تو انہوں نے جو 24 فروری کی تاریخ دی ہے اس میں وہ جواب دعویٰ داخل کریں گے. جواب دعویٰ داخل کرنے کے بعد میں سمجھتا ہوں اگر مجھے کوئی غلطی ہو جائے, چونکہ میں قانون کا طالب علم نہیں ہوں, لیکن ایک جرنلسٹ کے حیثیت سے جو ہم نے آبزرو کیا آج تک چیزیں جو مطالعہ کیا اس کے مطابق میرا خیال یہ ہے کہ جواب دعویٰ کے بعد جو ہے وہ ٹرائل جو ہے وہ باقاعدہ شروع ہوگا. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ کورٹ جو ہے وہ اعتزاز کی اس درخواست کو مان لے کہ 24 کو ہی وہ پیش کریں گے. ان سے پہلے بھی کہا جا سکتا ہے اور اس کے بعد بھی کہا جا سکتا ہے. تو جیسے میں بار بار عرض کر رہا تھا, درخواست کر رہا تھا کہ یہ لمبا طریقہ کار ہوتا ہے, پیچیدہ طریقہ کار ہوتا ہے. قانونی طریقہ کار جو ہوتے ہیں, پروسیجرل چیزیں ہوتی ہیں, ان کو اڈاپٹ کر کے ہی. اچھا طارق, یہ بتائیے گا کہ اب فرد جرم
عائد ہو چکی ہے اور وزیر اعظم نے صحت جرم سے انکار کر دیا. آج اعتزاز احسن صاحب جب گھر سے روانہ ہو رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کی بے گناہی کی دلیل دینے جا رہا ہوں. تو اب قانونی ماہرین اس پر کیا کہتے ہیں, ان کی کیا آراء ہیں کہ کیا آپشنز رہ گئے ہیں اعتزاز احسن کے پاس, کس طرح سے ان کی بے گناہی اب ثابت کریں گے وہ؟ دیکھیے اعتزاز احسن صاحب جو ہیں, ایک تو وہ ظاہر انہوں نے اپنا جو ایک آؤٹ لائن بنائی ہوگی, ایک انہوں نے دلائل کی جو ایک بیس ہے, ظاہر ہے جب اس طرح کے وکیل پیش ہوتے ہیں تو اپنا ایک پورا آرگومنٹ کا ایک وہ بلڈ کرتے ہیں اور آرگومنٹ کو ایک جگہ پہ آ کے سم اپ کرتے ہیں. ان کی دلیل جو ہے, ایک تو وہ ماضی کا ریکارڈ ہوگا اور وہ یقینی طور پر بہت سے مقدمات, بہت سے معاملات ایسے پیش کریں گے جہاں حکومت پاکستان نے NRO کیس پہ عمل درآمد کیا. چونکہ حکومت پاکستان کے بہت سے اہم رہنما, آپ کو یاد ہوگا, بار بار کہہ چکے ہیں کہ جو NRO کیس ہے اس پہ 99% عمل درآمد ہو چکا ہے. اس کی بہت سی مثالیں بھی دی جاتی ہیں کہ فلاں فلاں کیسز میں جو ہے وہ اس پہ عمل درآمد ہو چکا ہے. اس کے بعد ان کا سب سے بڑی دلیل وہ آئین پاکستان کی وہ شک ہوگی جس میں یہ واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ صدر پاکستان کو امیونٹی حاصل ہے سوئس کورٹس میں یا اسپین کی کورٹس میں یا پاکستان کی کورٹس میں. تو اس کی بنیاد پر وہ کہیں گے پرائم منسٹر آف پاکستان نے چونکہ آئین پاکستان کے تحفظ کا حلف لیا ہوا ہے اور وہ اسی بنیاد پر یہ کہیں گے یقینی طور پر کہ اس وجہ سے انہوں نے خط نہیں لکھا. تو یقینی طور پر وہ ان کی طرف سے بڑے مضبوط اور بڑے مؤثر دلائل جو ہے آنے والے دنوں میں سامنے آئیں گے اور پاکستان کی عدالتی تاریخ میں یہ ایک بہت امپورٹنٹ کیس ہوگا جس کی آئندہ. لیکن طارق آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے عدالت عظمیٰ کے سامنے جب اعتزاز احسن دلائل دے رہے تھے تو عدالت عظمیٰ نے یہ کہا تھا کہ لیٹ اس بی ایمبیرسڈ, اور سرمد جلال عثمانی جو کہ جسٹس ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو آپ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم سوئی حکام کے سامنے نہ بلکہ پاکستانی عوام کے سامنے جو ہے وہ ہماری امبیرسمنٹ ہو. کیونکہ اعتزاز احسن کے دلائل یہ تھے کہ اگر عدالت سوئی حکام کو خط لکھنے کا کہتی ہے اور خط لکھا جاتا ہے اور سوئٹزرلینڈ میں اس کو تسلیم نہیں کیا جاتا تو عدالت عظمیٰ کو امبیرسمنٹ ہوگی. تو اس پر یہ تو صورتحال واضح ہو چکی ہے کہ عدالت کہتی ہے کہ آپ خط لکھیں کسی بھی صورت میں, بھلے اس کو وہاں تسلیم کیا جائے, بھلے امیونٹی حاصل ہو, وہ بعد کی بات ہے. دیکھیں یہی وہ کشمکش ہے جو عدالت میں حکومت اور وکلاء کے درمیان جاری ہے. لیکن میں ایک آپ کو ضرور عرض کروں گا کہ اشفاق کے جو سماعت کے دوران جو ججز کے ریمارکس ہوتے ہیں, ججز کی آبزرویشنز ہوتی ہیں, وہ فیصلہ ہرگز نہیں ہوتی. ججز جب کسی بات کا جواب دیتے ہیں, کسی بات پہ کمنٹ کرتے ہیں تو وہ ایک خاص انوائرمنٹ میں, ایک خاص سیاق و سباق میں بات کر رہے ہوتے ہیں. چونکہ جب کورٹ میں ایک وکیل جو ہے وہ بات کر رہا ہوتا ہے, یہاں پر اس وقت کچھ ہلچل سی مچی ہے, شاید فخر الرحمان میرے ساتھ موجود ہیں, کورٹ سے باہر آئے ہیں, باقی تفصیلات فخر الرحمان بتائیں گے. جی فخر بتائیے گا. جی کورٹ نے سماعت 27 تاریخ تک کے لیے ملتوی کی ہے اور اس میں اٹارنی جنرل کو کہا ہے کہ وہ 16 تاریخ کو جو ڈاکومنٹس ہیں وہ عدالت میں جمع کرائیں گے. اس کے بعد 22 تاریخ کو جو ہے وہ ایویڈنس جو ہے وہ ریکارڈ کیا جائے گا اور اس میں جو سماعت ہوگی اس کیس کی اگلی وہ 27 فروری کو عدالت نے پیش کی ہے. بیرسٹر اعتزاز احسن جو وزیر اعظم کے وکیل ہیں انہوں نے عدالت سے استدعا کی کہ کیونکہ سینٹ کے انتخابات ہیں اور وہ اپنی تیاری میں مصروف ہوں گے تو لہذا تاریخیں جو ہیں وہ 17 اور 21 کے درمیان میں نہ رکھی جائیں. عدالت نے ان کی ریکویسٹ جو ہے مان لی اور 27 فروری تک کے لیے سماعت ملتوی کی ہے. لیکن اٹارنی جنرل جو ہیں جو ڈاکومنٹس پیش کرنے ہیں, جو شہادتیں ہیں وہ جمع کرائیں گے 16 فروری کو اور اس کے بعد 22 فروری کو باقاعدہ عدالت جو ہے وہ ایویڈنس ریکارڈ کرے گی. اچھا فخر یہ بتائیے گا کہ ایک سوال ہم سب کے سامنے تھا کہ کیا پروسیکیوٹ جو ہے اب ان کو اٹارنی جنرل کریں گے یا کسی اور کی تقرری ہوگی؟ جی پروسیکیوٹر جو ہے وہ پروسیکیوشن اٹارنی جنرل کی طرف سے کی جاتی ہے اس مقدمے میں اور اٹارنی جنرل نے جیسے کہ چارج شیٹ جو تھی وہ پڑھ کے سنانی تھی ان کو وزیر اعظم کو, لیکن یہ جسٹس ناصر ملک نے خود ہی جو چارج شیٹ جو تھی وہ پڑھ کے سنائی ہے اور اب جو اٹارنی جنرل ہیں وہ باقاعدہ شہادتیں جو ہیں وہ پیش کریں گے اور ان کی طرف سے ہی جو ہے وہ عدالت کے اندر چیزیں لائی جائیں گی اور کراس ایگزامینیشن جو ہے بیرسٹر اعتزاز احسن جو ہیں وہ پھر 27 تاریخ کو آ کر جو بھی ڈاکومنٹس اور شہادتیں پیش کی جائیں گی اس کے اوپر جو بھی سوال انہوں نے کرنے ہوں گے وہ اٹھائیں گے اور اس میں جو بھی ان کا دفاع ہوگا وہ اس وقت لیں گے. لیکن ابھی 16 تاریخ کو جو اٹارنی جنرل ہیں وہ شہادتیں پیش کریں گے, ڈاکومنٹس پیش کریں گے, عدالت میں جمع کرائیں گے
اور پھر اس کے بعد اس حوالے سے جو ایویڈنس کی ریکارڈنگ ہے وہ فخر یہ بتائیے گا کہ ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کیا اب یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان بھی آئندہ تاریخوں کو پیش ہوں گے؟ 27 کو جب اعتراض سب دوبارہ آئیں گے تو کیا وہ پیش ہوں گے یا ان کو استثنا دے دیا گیا ہے یا بھی ابہام ہے اس بارے میں؟ دیکھیں ابھی کیونکہ جس ٹائم میں کمرہ عدالت میں تھا تو آرڈر کورٹ جو ہے وہ اپنا آرڈر لکھوا رہی تھی، تو آخر میں انہوں نے کیا فیصلہ کیا کہ وزیر اعظم کو پیش ہونے سے ان کو استثنا دی ہے کہ وہ نہ پیش ہوں، یہ ابھی ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن واضح نہیں ہے، واضح نہیں ہے صورتحال۔ یہ بھی آرڈر کے آخری حصے میں انہوں نے کیا لکھوایا ہے یہ آرڈر دیکھنے کے بعد ہی پتہ چل سکتا ہے۔ لیکن ناظرین کے لیے وہ فرد جرم سنا دیجیے گا جو معزز بینچ نے ان پر فریم کی ہے۔ جی، جسٹس ناصر ملک جو ہے 9:45 پر 7 رکنی بینچ کے سربراہ کے طور پر کمرہ عدالت میں آئے اور انہوں نے آ کر بیرسٹر اعتزاز احسن کو سے پوچھا کہ کیا وزیر اعظم سید لطف گیلانی کمرہ عدالت میں موجود ہیں، تو انہوں نے ان کو بتایا کہ جی ہاں موجود ہیں۔ وزیر اعظم کو عدالت نے کہا کہ وہ ان کے سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں۔ جیسے ہی وہ کھڑے ہوئے تو جسٹس ناصر ملک نے فرد جرم جو ہے وہ ان کے اوپر عائد کر سنانا شروع کر دی، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ وزیر اعظم نے کیونکہ دیدہ دانستہ عدالت کا آرڈر جو ہے اس کی خلاف کی ہے سوئس مقدمات کھولنے کے حوالے سے۔ میرے ساتھ اس وقت بلور صاحب موجود ہیں، ANP کے رہنما ہیں، ان سے ہم ڈالیں گے۔ آپ کمرہ عدالت میں موجود تھے، آج کی سماعت کے حوالے سے آپ بتائیں کہ آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ بس کیا تاثر ہے، میں نے ان کو بلایا، سامنے کھڑا کیا، جو چاہتے تھے پرائم منسٹر صاحب آئے وہ آئے، کھڑے ہوئے، اور پھر انہوں نے باتیں اس کے بعد انہوں نے تاریخ دے دی 27 تاریخ، پھر سارے تو وہ بھی بڑی بہت چھوٹی جلدی تاریخ دینا چاہتے، لیکن اعتزاز نے کہا کہ میں مصروف ہوں، تو 27 تاریخ ان کو ملی۔ اب دیکھیں 27 کو کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نے یہ جو ان کے اوپر فرد جرم عائد کیا گیا ہے اس کو کنٹیسٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے؟ یہ تو فیصلہ کیا تھا، ابھی تو تاریخ ملی ہے۔ جی ہاں، تو اس میں جو ایویڈنس آئے گا وہ بھی عدالت میں جو ہے 16 تاریخ کو اٹارنی جنرل کو کہا کہ وہ دستاویزات جو ہیں وہ پیش کریں، اور اس کے بعد پھر 22 تاریخ کو ایویڈنس ریکارڈ کیا جائے گا، 27 کو سماعت ہوگی۔ تو بلور صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب کیونکہ پرائم منسٹر پہ فرد جرم باقاعدہ عائد ہوگی، تو کیا پرائم منسٹر کا کیا ہونا چاہیے؟ کیا ان کو کیا اخلاقی طور پر مستعفی ہو جانا چاہیے اس مقدمے کی باقاعدہ سماعت سے پہلے؟ اس سے پہلے ان کو بلکہ یہ ان کو نکالے تو زیادہ اچھا ہوگا، یہ نکالے تو زیادہ اچھا ہوگا، تب انہیں اچھا نہیں لگے گا۔ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ کورٹ ان کو نکالے؟ کورٹ نکالے تو اچھا ہوگا نا، ذرا عزت والی بات ہوگی، عزت والی بات ہوگی کہ ان کو نکالیں، کیونکہ انہوں نے وہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں تو اپنی پارٹی کے ساتھ لائلٹی پیش کر رہے ہیں نا، ورنہ وہ تو خارج دیتے ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں، لیکن اس سے تو ہم اپنی پارٹی کے ساتھ اپنی شہید لیڈر کے ساتھ وہ لائلٹی سے بتا رہے ہیں نا، اور اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، یہ بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے۔ تو ANP ایک اتحادی جماعت ہے حکومت کی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں ANP نے کوئی اس کرائسس سے صورتحال کو سنبھالنے کے لیے کیا مشورہ دیا؟ ہمارے لیڈر سے ان سے بات چیت ہوتی رہی ہے، ہمیں تو مشورہ یہی ہے کہ ہمیں اپنا جو سیاسی کوئی مقدمے ہیں جو قانونی ہوتے ہیں، کوئی سیاسی مقدمہ ہے، اس میں سیاست کی ہار جیت ہوگی۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم کے خلاف فرد جرم کی جو عائد کیا گیا ہے وہ غلط ہے؟ میں سمجھتا ہوں نہیں، یہ تو میں کورٹ کے خلاف تو بات نہیں کرتا، کورٹ میں ہے مسئلہ، یہ کورٹ فیصلہ کرے، لیکن یہ ہے کہ یہ جو ان کو حکم دیا جا رہا ہے نا، میں سمجھتا ہوں اتنا مناسب نہیں ہے کہ اپنے لیڈر کے خلاف خط لکھا جائے۔ تو بلور صاحب آپ ایک سیاسی رہنما ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ کیا آئندہ چند دنوں میں پاکستان کا سیاسی ماحول کیا ہوگا؟ کیا پاکستان کا ماحول بالکل ٹھیک رہے گا، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ فخر الرحمان تو ہمارے ساتھ موجود تھے، وفاقی وزیر ریلوے غلام احمد بلور، انہوں نے کہا کہ وہ بالکل صحیح کر رہے ہیں، وہ پارٹی لیڈرشپ کے خلاف تو خط نہیں لکھا جا سکتا، اور اچھا ہے کہ سپریم کورٹ ان کو نکالے کیونکہ یہ عزت کی بات ہوگی۔ حالانکہ دیکھا جائے تو سپریم کورٹ میں بھی یہی بات رہی، اور جج صاحبان کے یہ ریمارکس رہے کہ جب آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے 10 جنوری کو اس معاملے کی سماعت ہوئی تھی NRO عمل درآمد کیس کی، تو اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ وزیر اعظم بادی النظر میں دیانتدار شخص دکھائی نہیں دیتے۔ اس وقت قمر زمان کائرہ اور دیگر پیپلز پارٹی کے رہنما میڈیا سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے، لیکن آج یقیناً ایک بڑا افسردہ دل کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، بڑی تکلیف دہ صورتحال میں کھڑے ہیں۔ فار دا فرسٹ ٹائم پرائم منسٹر آف پاکستان ہیز بین چارجڈ،
इट्स अ सैड डे इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। अदालत के सामने वो पेश हुए, बाकी अदालत में जो प्रोसीडिंग हुई उसके बारे में आप बखूबी जानते हैं, और अदालत ने जो तारीख तय की है उस पर यकीनन हम अदालत के हुक्म के मुताबिक उसकी तामील करते हुए इन प्रोसीडिंग में भी पेश होंगे और अपना दिफा करेंगे। और हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला वजीर आजम साहब अपना केस और उनके काउंसिल जो हैं वो बेहतर तरीके से पेश करेंगे और वो गिल्टी नहीं है, और इंशाअल्लाह ताला अदालत में भी यही बात साबित होगी। थैंक यू। के सेक्रेटरी इत्तलात कमर जमान कायरा मीडिया के नुमाइंदगान से गुफ्तगू कर रहे थे। समाअत 27 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई है।